السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فکرے کا ڈھانچہ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا۔ اس کے بعد اب میں آہستہ آہستہ ان الفاظ کی طرف چل رہا ہوں جو پوری گرامر کے اندر فکرے کا حصہ بنتے ہیں بوقت ضرورت۔ ابھی میں نے آپ کو نیکسٹ جو میری ویڈیو گزری ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ ناؤن اور پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بڑا آسان سا ایک ٹاپک تھا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ہم اس میں الفاظ کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے کہ فکرہ جو ہے وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور اس فکرے کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو آج جو نیکسٹ جو لفظ ہے گرامر کا وہ ہے ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں اردو گرامر کے اندر اس میں صفت۔ اب صفت کا جب لفظ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جی اچھائی۔ عام اردو زبان میں اچھائی کے معنی کوئی اچھا کام ہوتا ہے، لیکن اردو گرامر کے اندر اس کے معنی اس سے ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ یہ وہ لفظ ہے جو کہ فکرے میں موجود نام یعنی سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے بارے مزید وضاحت کرے، ہمیں بتائے۔ مثال کے طور پہ میں ہی کہتا ہوں کہ اسلم از اے مین، اسلم ایک لڑکا ہے۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ اسلم صاحب ایک لڑکے ہیں۔ اب میں مزید بڑھتا ہوں کیونکہ یہ سادہ فکرہ، اس میں ورب نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سادہ فکرے کون سے ہوتے ہیں اور ورب والے فکرے کون سے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں 95% فکرے ورب کے ہوتے ہیں اور 5% فکرے آلموسٹ سادہ فکرے ہوتے ہیں جن کے اندر ورب نہیں ہوتا لیکن ہیلپنگ ورب ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ تو میں نے فکرہ بولا کہ اسلم از اے مین، اسلم ایک آدمی ہے۔ اب میں ایک اس میں لفظ ایڈ کر رہا ہوں کہ اسلم از اے گڈ مین، اسلم ایک اچھا انسان ہے۔ اب یہ جو لفظ اچھا ہے نا، یہ ایڈجیکٹو ہے کہ یہ ہمیں اس نام کے بارے مزید وضاحت کر رہا ہے۔ اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسلم از اے بیڈ مین۔ تو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ اسلم ایک اچھا ہے یا برا ہے، بات یہ کہ ہمیں فکرے میں موجود مفعول یا فاعل یا پرسن کے بارے جو بھی الفاظ ہمیں مزید وضاحت کرتا چلا جائے گا وہ اس پارٹس آف اسپیچ کا حصہ کہلائے گا۔ وہ اب عام حرف عام میں تو اچھائی اچھائی ہوتی ہے، لیکن گرامر کی روح سے اچھائی یا برائی کی کوئی معنی نہیں ہے۔ مثلا اچھا، برا، گورا، لمبا، کالا، پیلا، نخرے والا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام صفات ہیں۔ اسلم کالا ہے، اسلم لمبا ہے، اسلم کا قد چھوٹا ہے، اسلم نالائق ہے، اسلم پڑھاکو ہے، اسلم شارپ ہے، اسلم از اے شارپ مین، ہی از اے ڈل مین، ہی از انٹیلیجنٹ مین۔ یہ وہ تمام جو الفاظ ہیں ناظرین جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ صفات ہیں، اس میں صفت کہلاتے ہیں، جسے کہ ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے، انگریزی کے اندر صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایڈجیکٹو اور ایک ایڈورب۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ واضح کر دوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ گرامر کہاں سے پڑھتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے نا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں گرامر کو آپ کو اس طریقے سے پڑھاؤں گا بڑے سادہ الفاظ میں، اور یہ انگریزی کی جو طریقہ کار ہے، امریکن گرامر ہے، برٹش گرامر ہے، میں اس میں نہیں آپ کو الجھاؤں گا۔ میں سادہ بات
انتہائی سادہ الفاظ میں کروں گا کہ ایک اس میں صرف وہ ہوتا ہے جو ناؤن یا پروناؤن فاعل یا مفعول سے پہلے آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو، اور ایک اس میں صرف وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈورب، یہ ناؤن یا پروناؤن کے
आखिर में आता है। तो आज आप सिर्फ इतना ही समझें कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव हमेशा एक लफ्ज़ है जो कि फ़िक्रे में मौजूद पर्सन, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी दो तरह की है ना, एक फ़ाइल होता है, एक मफ़ूल होता है। तो उनके बारे ये वजाहत करता है। अब ये तो मालूम हुआ कि असलम इज़ ए मैन, असलम एक आदमी है। तो ये मालूम हो गया कि ही इज़ ए टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी है। ही इज़ ए शॉर्ट मैन, वो गिट्ठा आदमी है, छोटा आदमी है। ही इज़ ए इंटेलिजेंट मैन, ही इज़ ए शार्प मैन, ही इज़ ए क्लेवर मैन, ही इज़ ए कनिंग मैन। अब कनिंग, शार्प, क्लेवर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये किसी भी शख्स के बारे हमें मज़ीद मालूमात दे रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम इसमें सिफ्त कहते हैं, ग्रामर की रूह से, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे लेक्चर ज़्यादा मुनासिब हैं, बजाय कि मैं एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊँ और आप देखें भी ना, और लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। तो ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड तो नहीं, नोटबुक इस्तेमाल कर लेता हूँ। लिहाजा नोटबुक की तरफ चलते हैं, चंद फ़िक्रे लिखते हैं ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि सबसे ऊपर मैंने लिखा है एडजेक्टिव, जिसके मानी होते हैं इसमें से। अब मैं फ़िक्रों से कुछ वजाहत करना चाह रहा हूँ। ये पहला फ़िक्रा जो है इसको हम फारिग कर देते हैं। देखिए, ही इज़ अ गुड मैन, वो एक आदमी है। अगर हम ये कहें कि ही इज़ ए मैन, तो इस तरह तो सारे ही आदमी होते हैं, दुनिया में सभी आदमी हैं। लेकिन जब हम गुड कह देते हैं तो गुड जो है उसको दूसरे आदमियों से मुमताज़ कर देता है, अलग थलग कर देता है। तो गोया इसमें सिर्फ जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो उस आदमी के बारे हमें मज़ीद वजाहत दे रहा है कि वो आदमी अच्छा है, ठीक है, और दूसरों से उसको अलग थलग कर रहा है। इसी तरह से शी इज़ ए शार्प लेडी, ठीक है जी। ये जो लफ्ज़ शार्प है ना, ये शी जो है ये थर्ड पर्सन है। बेसिकली ये आप एक किसी का नाम है, ये इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेडी जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फाइल मफूल भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि शी मेक्स अ टेबल, तो बनाने वाली वो है, तो ज़ाहिर बात है कि ये फाइल हो जाएगी। और लेडी है तो लेडी मेक्स अ टेबल, एक औरत जो है वो मेज़ बनाती है। तो ये अलग चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाल बताने का मकसद ये है कि फ़िक्रे में मौजूद जो भी नाम होंगे जानदार चीज़ों के, ठीक है जी, तो उनके साथ इसमें सिफ्त आएगा, बेजान के साथ भी आ सकता है। तो शी इज़ ए शार्प लेडी। अगर हम ये कहें कि शी इज़ ए लेडी, वो एक औरत है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, दुनिया में सभी औरतें होती हैं। लेकिन अगर आप ये शार्प कह देंगे तो इससे क्या होगा कि वो ऑलरेडी अलग थलग हो जाएगी। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। लेकिन जब मैं कह दूँ कि सिंपल, तो सिंपल ने ज़रा मेरे नाम के बारे में मज़ीद वजाहत कर दी। इसी तरह से अकरम इज़ अ क्लेवर बॉय। अकरम एक जो है वो होशियार लड़का है, चालाक लड़का है। इसी तरह से इदनान इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, इदनान एक ज़हीन लड़का है। इसी तरह से हुमैरा इज़ ए वर्किंग वूमेन, हुमैरा एक काम करने वाली औरत है। तो अगर हम ये कहें कि हुमैरा इज़ ए वूमेन, तो हुमैरा एक औरत है, तो ये अनोखी बात नहीं है, दुनिया में सभी औरतें होती हैं। लिहाजा वर्किंग जब लगा देंगे तो वर्किंग का जो है ना मतलब ये है कि वो उसके नाम के साथ जब लग जाएगा उससे इससे वाज़ेह हो जाएगा, उसकी शख्सियत में निखार आ जाएगा। सुमैरा इज़ ए डोमेस्टिक वूमेन, सुमैरा एक घरेलू खातून है। अगर हम ये कहें कि सुमैरा इज़ ए वूमेन तो कोई मसला नहीं है, सभी औरतें होती हैं। लेकिन जब डोमेस्टिक लगा देंगे तो उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात मिल जाएगी उसके नाम के साथ। पाकिस्तान इज़ ए पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज़ ए कंट्री, पाकिस्तान एक मुल्क है, कोई बात नहीं, सभी मुल्क होते हैं। लेकिन आप पुअर लगा देंगे तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो पुअर जो है ये एडजेक्टिव है। शी इज़ अ कनिंग लेडी, वो एक मकार आयार या कंजूस लेडी है। तो लफ्ज़ कनिंग ने उस लेडी को वाज़ेह कर दिया उसकी शख्सियत के बारे में। आसिफ इज़ ए नोबल मैन,
آصف از اے مین، آصف ایک آدمی ہے، سبھی آدمی ہوتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آصف ایک شریف آدمی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ آصف کے بارے میں مزید معلومات ہوئی کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، تو اس سے اس کے نام کے بارے میں معلومات ہو گئی. وی آر این آنیسٹ پیپل، ہم ایک ایماندار لوگ ہیں. وی آر پیپل، تو ہم لوگ ہیں، سبھی لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن جب آنیسٹ لگا دیں گے تو ہمیں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ ہم لوگ ایماندار ہیں. یو آر ناٹ اے ایجوکیٹڈ مین، تم ایک پڑھے لکھے انسان نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے دس ہاؤس از ایکسپینسو، یہ مکان مہنگا ہے. ٹھیک ہے جی، قیمتی ہے. تو یہ لفظ جو ایکسپینسو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ ذرا کسی اور انداز میں آ گیا ہے تو اس کو میں بعد میں واضح کر دوں گا. آئی ڈو ناٹ لائک اوور کلیور پیپل، میں حد سے زیادہ چلاک لوگوں کو پسند نہیں کرتا. آئی ڈو ناٹ لائک پیپل، میں لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس بات سے واضح ہو گیا کہ وہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتے، جو اوور کلیور ہوتے ہیں. تو اوور کلیور اس میں ایڈجیکٹو ہے. آصف از اے شارٹ مین، شارٹ کا معنی مختصر ہوتا ہے لیکن عام لفظوں میں اس کا معنی چھوٹے قد والا. تو آصف ایک چھوٹے قد والا آدمی ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان فکروں میں کہ اس میں لفظ جو ہے یہ گڈ ہے، اس میں یہ شارپ ہے، اس میں یہ سمپل ہے، اس میں کلیور ہے، اس میں انٹیلیجنٹ ہے، اس میں ورکنگ ہے، اس میں ڈومیسٹک ہے، اس میں لفظ پور ہے، اور یہ کننگ ہے، یہ نوبل ہے، یہ آنیسٹ ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ ایکسپینسو ہے، یہ اوور کلیور ہے. اسی طرح سے یہ شارٹ ہے. تو جو میں نے جتنے بھی نام یہ انڈر لائن کیے ہیں یہ تمام جو ہیں یہ اس میں صفات کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ موجودہ پرسنالٹی یا پرسن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہمیں اس شخص کے بارے میں مزید معلومات دے رہی ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.